شروع ہوئی تھی کہ امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منائی جائے، اور طریقہ کیا نکالا؟ صبح صبح کھاؤ، صبح منہ اندھیرے بندہ پتہ کھانا جو ہے ہمیں سویرے کھاؤ دوبارہ کھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ دیکھتے بھئی آج کتوں حلوہ شروع ہو گیا، ایک ہی دن غور فکر۔ اب چوتھی نسل آ گئی ہے، کھانا کھانا ہی مشن ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں پہنچی۔ دراصل یہ صحابہ کے دشمنوں نے شروع کی تھی بات امیر معاویہ کی وفات کی خوشی۔ اس کی وجہ 22 رجب، جس دن یہ کنڈے کرتے ہیں یا کہتے ہیں، 22 رجب کا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 22 رجب کو، نہ وفات ہوئی۔ ویسے وفات اور یہ پیدائش کے دن منانے اسلام میں نہیں ہے، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ 22 رجب کو ولادت ہے اور نہ وفات ہے، تو تاریخ میں دیکھو 22 رجب کو امیر المومنین، سب سے بحری بیڑا بنانے والے، مومنوں کے ماموں، کاتب وحی، رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور جب اللہ نے یہ سلسلہ ختم کیا، وہی بھیجنے والا، احکام بھیجنے والا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ آپ آخری نبی رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت آئے گی، کتاب بھی آخری آئی، یہ امت بھی آخری ہے، تو اللہ نے دین کو کامل مکمل کر دیا۔ اور دین کیا ہے؟ وہ اللہ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر مطلب آپ کو سمجھایا، اور یہ اللہ نے حق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور قرآن مجید میں 20 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بنواتی ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر، اس کا مطلب، مفہوم بتانے بیان کرنے کا حق جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر نصیحت قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر وضاحت سے بیان کر۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، رات دن کیسے گزرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ما تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ کان خلق القرآن، ایک قرآن 2 گتوں میں بند تھا، ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کرو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور جو اللہ نے فرمایا قرآن میں یہ نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچ کے دکھایا۔ اس طریقے سے دین مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد سمجھائے، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بھی بچوں کے مسائل، یہ سارا کچھ سمجھایا، اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہاری 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے۔
ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کلمے میں دو کا ذکر ہے، اللہ رسول. اذان میں دو کی گواہی ہے، اللہ رسول. اور خطبے میں دو کا اعلان ہے، اللہ رسول. التحیات تشہد میں دو کا اقرار ہے، اللہ رسول. اور قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسری کی بات ہی کوئی. جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین اولیاء کرام، ان سے محبت رکھو. اللہ تبارک و تعالی ان کی دینی خدمات قبول فرمائے. وہ آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن وہ سارے امتی تھے. رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین وہ ہے جو اللہ نازل کرے گا اور محمد اور رسول اللہ سمجھائیں گے. رسم رواج، باپ دادا، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں، اماموں کے قول، مفتیوں کے فتوے، پیر و مرشدوں کے ارشادات، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. اچھا، یہ دین کتابوں میں بند ہے، نظریاتی لحاظ سے بہت اچھی بات ہے، بہترین دین ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی عملی شکل دنیا میں موجود ہے؟ لا کی حد تک، قانون کی حد تک تو بہت اچھا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن پڑھا لکھا طبقہ، غور و فکر کرنے والا سوچتا ہے کہ کیا اس کی کوئی عملی شکل بھی دنیا میں موجود ہے؟ ہماری طرح انسان ہو، پیٹ لگے ہوئے ہیں، لالچ ہو، برادری ہو، ملازمتیں، کھیتی باڑی، بیوی بچے، غصہ بھی آتا ہو، لالچ سارا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اس بہترین دین پہ عمل کر کے دکھایا ہو. بات تو تب ہے. اللہ کہتے ہیں بالکل. کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. انسان تھے، بیوی بچے تھے، ملازمتیں، کھیتی باڑی، کاروبار، پیٹ لگا ہوا تھا، سب کچھ ان کو ضروریات تھی، رزق اور اولاد کی. انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لائیں. پیچھے یہودیوں کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا، نافرمانی کرنے والے، بغاوتیں کرنے والے، نبیوں کی مخالفت کرنے والے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنے جرائم کرنے والے ایمان لے آئیں جیسا کہ آپ لوگ ایمان لائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں مولا ان کا ایمان قبول کروں. جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایمان حق صراط مستقیم کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لائے تمہارے جیسا ایمان، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ایمان نہیں چاہیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہمیشہ کی نحوست اور بدبختی میں. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ جو شاگرد آپ نے تیار کیے یہ ان سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں وہ ایمان نہیں چاہیے. بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ صدیقہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ہمیں ایمان نہیں چاہیے. اگر اعراض کریں وہ نحوست میں آپ کو پریشانی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں مولا ان سے نپٹوں گا، میں نپٹوں گا ان سے. جو تیرے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لائے ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا جو طرز عمل تھا، جو اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو نہیں اپناتے اور ان میں کیڑے نکالتے ہیں، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا. یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ تجھے پتہ ہے ان کا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا وہ سننے والا ہے اقوال کا، جاننے والا ہے اعمال کا. اللہ کو سب پتہ ہے، اشاروں میں، کنایوں میں، ذرائع ابلاغ پر، اور ایسے جناب کلابیں ملا ملا کے تاریخ اور حقائق کر کر کے یہ جو دل کے بغض، عداوت، یہودیت، خناسی نکالتے، لکھتے ہیں، بولتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے سارا پتہ ہے. اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان بادے پارا، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چونٹی، میں اس کا رنگ بھی دیکھتا ہوں اور اس کے چونٹی کی پاؤں کی آواز بھی سنتا ہوں. سب کچھ قلم بند ہو رہا ہے. یا اللہ ان کو تو نے معیار کیوں بنایا؟ میں صبغۃ اللہ، ان پر رب کا رنگ چڑھا ہوا ہے. سارے رنگ پھیکے، برادریوں کے رنگ،
علاقوں کے رنگ اور رسم و رواج کے رنگ، بزرگوں کے رنگ سارے پھیکے، ایک میں مولا کا رنگ جو چڑھتا ہے وہ پھیکا نہیں، وہ ان کو وہ رنگ چڑھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیوں تم میں سے کوئی اوج پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اوج پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا ہے، چوڑائی اس کے علاوہ ہے، اس کی جو ہے نا حدود اربع 6 کلومیٹر، اتنا بھی کوئی سونا تولا تولی نہیں، اتنا سونا بھی تم میں سے کوئی خرچ کرے میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کرتا۔ لوگ بڑے زبانیں لمبی لمبی نکالتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے ٹھکے سچے مومن، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ، اولئک المفلحون، یہ کامیاب گروہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، ان میں چاہے ابوبکر صدیق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ بلا فصل، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، رسول اعظم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، اور غاب مزار کے ساتھی چاہے یہ سب سے بڑے افضل ہوں، اور چاہے امیر المومنین معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، صحابی ہونے میں مقام ان کا مرتبہ اللہ کے اونچا ہے، درجے علیحدہ ہے، جیسے نہ وہ انبیاء میں بھی درجے ہیں، صحابہ میں بھی درجے ہیں، لیکن صحابی ہونے کی وجہ سے، صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اعظم سے ملاقات کی اور پھر اسی پر اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے۔ ان کے متعلق قرآن حدیث نے رشد ہدایت کی گواہی دی، تقوی پرہیزگاری کی گواہی دی، نیکی کی گواہی دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عظیم لوگ تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سب سے پہلے بات تو عقیدہ کی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر گئی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہنا شروع کر دیا، جن میں سر فہرست عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ، کہ فوت نہیں ہوئے، موت نہیں آئی۔ جیسے انسان پہ صدمہ آتا ہے، بڑا بیٹا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے نا تو بڑا بیٹا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ صحابہ میں پریشان کیا ہوگا، تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا جو محمد الرسول اعظم کا دنیا سے جانا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے منبر پر چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا، کرنی بھرنی والا، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے تو اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے، اس کا معبود مشکل کشا آج فوت ہو گیا۔ تو من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، کہتا تھا میرا مشکل کشا، عادت روا، بگڑی بنانے والا اللہ، وہ کیوں روتا؟ ہوش کرو، سنبھلو، اپنے آپ کو سنبھالو، یہ وقت آنا تھا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ احد کی جنگ میں یہ آیت نازل ہوئی جب خبر مشہور ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا۔ جب رسول اللہ ہی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے تنبیہ کی
کہ دیکھو جیسے پہلے نبی رسول اپنی ڈیوٹیاں دے کے چلے گئے، ایسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا تبھی موت آئے گی یا شہید ہوں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے پہلے نبیوں رسولوں کی طرح اپنی ڈیوٹی دے کے انہوں نے جانا ہے، جب وہ جائیں گے تو کیا تم دین چھوڑ دو کہ ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ نکیلے پتھروں پہ چل کے، مارے کھا کے، پردیسی مسافر بن کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، کلیوں جیسے دانت شہید کرا کے، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرا کے، کستوری جیسا خوشبودار خون بہا کے جو دین تمہارے لیے چھوڑ کے گئے، تو کیا ان کی وفات کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، فوت ہو جائیں تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، وہ زندہ ہوں تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، وہ وفات پا جائیں پھر بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ یہ عید پڑی، عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، بکر رضی اللہ تعالی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صدمے کی وجہ سے ہم بھول چکے تھے، آپ نے میں یہ بات یاد کرا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، حجر اسود کو دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ ذہن میں خیال آیا ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بعد میں آئے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے ذہن میں آئے اس پتھر کو کوئی نہیں چومتا، اس ستون کو کوئی نہیں چومتا، اس دیوار کو کوئی نہیں چومتا، سب یہاں گر رہے، کوئی بات ہے اس پتھر میں، کرنی برنی والا ہوگا، مشکل کشائی کرتا ہوگا۔ یہ خیال آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، خطاب پتھر کو کیا اور سنایا لوگوں کو، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہ چوما ہوتا میں کبھی بھی نہ چومتا، میں تجھے دیکھتا بھی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو، ان قبروں، مداروں، درگاہوں، دیواروں، ستونوں، تازیوں سے، لکڑی کے علا، کاغذ کے علا، یہ چوما چامی اور یہ جو ہے نا پوجا پاٹ، ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو۔ جب اللہ صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے حجر اسود پر اپنے ہونٹ ٹکا دینا، گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی بھی۔ یہ تھی وہ بات، اللہ کہتا ہے ایسا ایمان لا۔ 100 سال کے قریب زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام کا زمانہ وقت 100 سال ہے تقریباً۔ انسان تھے، پیٹ لگے ہوتے بھی، بچے، کھیتی باڑی، ملازمت، کاروبار، صحت کی ضرورت تھی، رزق کی۔ کیا کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت ہے کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، وہاں جا کے 3 راتیں 5 راتیں گزارے ہوں، وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کیے ہوں، یا وہاں جانور ذبح کیے ہوں، یا وہاں کوئی ڈھول کی ڈھمکا، کوئی دھمال، کوئی مسلمانوں، کچھ تو سوچو۔ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ، اور سب سے اونچی قبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب ان کو ضروریات تھی۔ صحابہ کرام میں سے کسی مرد عورت نے وہاں جا کے فریاد مشکل کشائی کی، تو یہ کیا بات ہوئی کہ جب سب سے افضل قبر مبارک کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشکل کشائی حاجت روائی کا اڈا نہیں بنایا تو ان کے غلاموں آگے، ان کی قبریں مشکل کشائی حاجت روائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا اور داتا۔ آپ کو پھنسیاں نکلی وہاں چلے جاؤ، آپ کو صحت چاہیے آپ وہاں چلے جائیں، رزق چاہیے وہاں چلے جائیں۔ رب کس لیے ہے؟ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، واپڈا، ریلوے، پی آئی، سب لوٹنے میں، واحد محکمہ ہے قبروں والا، مزاروں والا، جس میں بچت ہی بچت ہے، جس کو کوئی کام نہیں ملتا یہی کر لے۔ بیٹھا تھا وہاں، اور تو یہاں بیٹھا ہے، درخت پہ کپڑے باندھے ہوئے تھے، سبز رنگ کے، سرخ رنگ کے، مختلف، گلہ بھی پڑا تھا، کہتے یہاں بیٹھے، کہتا یہاں بس بیٹھے،
کیا؟ بس لوگ آتے ہیں سلام کرتے ہیں، اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم کو کہتے ہیں ایسے مہنگائی لگا رکھی ہے، روز کی 3,000 3,500 آ جاتا ہے، یہ تیسری برانچ ہے۔ کیا یہ رسول اللہ یہ سکھا کے گئے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ دین تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار قرار دیا۔ اب اطاعت اور اتباع سنیں ان کی۔ خندق کی جنگ ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، ایک پتھر رک گیا، آپ نے فرمایا مجھے دو کدال، میں اس کو توڑتا ہوں۔ آپ نے پتھر توڑا، چنگاری نکلی، روشنی ہوئی، آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ جناب آپ مسکرائے کیوں؟ میں روم سنا؟ جی سنا ہے، بڑی حکومت ہے، اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتے ہیں اور بڑے ان کی فوجیں ہیں، بڑا یہ ہے وہ ہے۔ میرے رب نے مجھے یہاں روم کے محلات دکھائے ہیں، جہاد ہوگا، روم ٹوٹے گا اور روم کے محلات پر میری امت غالب آئے گی۔ پھر ضرب ماری، پھر چنگاری نکلی، روشنی ہوئی، پھر آپ مسکرائے۔ تو عرض کیا کہ جناب آپ کیوں مسکرائے؟ میں ایران سنا؟ جناب سنا ہے، اس وقت کا وائٹ ہاؤس، بیت الابیض، جناب بڑا دبدبہ، ہاتھیوں کے لشکر، پوری دنیا میں بڑی سلطنت ہے، میرے رب نے مجھے یہاں دکھایا ہے آتش کدہ ٹھنڈا ہوگا اور ایران کے محلات پر میری امت غالب آئے گی اور قبضہ کرے گی جہاد کی وجہ سے۔ اور تیسری ضرب پہ یمن کی خوشخبری۔ کیا ایمان تھا، کیا اطاعت تھی، کیا اعتماد تھا آپ کی ذات پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی نے سوچا چاروں طرف سے تو گھیرے میں ہے، محاصرے میں ہے، کھانے کے لیے آدھی آدھی کھجور ملتی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے دشمن نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور یہ وعدے دے رہا ہے روم اور ایران کے۔ انہوں نے کہا جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، ہم غالب پائیں گے، معاشرے ٹوٹیں گے، زنجیریں ٹوٹیں گی اور یہ پریشانیاں دور ہوں گی اور ان کے کلچ کافروں کے سب ڈھیلے ہوں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کی فضا میں سانس لے گی۔ کا ایمان تھا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان جیسا ان کا ایمان تھا اور جیسے ان کا عقیدہ تھا اور جیسے ان کی بات تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام، جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ ان کو چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کو صحابی بنایا اور اللہ کے بندوں پہ حکمران بنایا۔ 40 سال تک اللہ کے بندوں پر وہ حکمرانی کرتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذات بخشا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجل ہادیت و مہدیہ، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کو شرف حاصل ہے کہ ان کی سکی بہن علیہ السلام، ان کی سکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم، یہ مومنوں کے ماموں ہیں، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق ہے رشتہ داری کے لحاظ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی عزت دی کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اعلان کیا کہ بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو گھر چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف بخشا کہ بیت اللہ میں چلے جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کے بعد بال کاٹنے کا شرف حاصل ہے ان کو، اور بال اپنے پاس رکھ کے سنبھال کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تراشے اور اپنے پاس رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے چادر بھی دی, اور ایک کرتا جو آپ کے جسم میں عطر سے لگتا تھا آپ نے پہلے وہ امیر معاویہ کو تحفہ دیا رضی اللہ تعالیٰ. اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت کہا کہ یہ جو کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگتا مجھے آپ نے دیا, مجھے اس میں دفن کر. اور کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن میری آنکھوں اور میرے نتنوں میں اور سجدے والی جو جگہ ہیں ان پہ رکھنا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے طائف اور حنین کی جنگیں لڑی, اور جنگوں اور جہاد میں بحری جنگ کے یہ بانی ہیں, موجد ہیں. سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جناب ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں, ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کھانا کھایا, لیٹ گئے, نیند آ گئی, اٹھے, مسکرا رہے تھے. جناب ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا ہے خواب میں میری امت کے لوگ سمندر کے اندر جہاد کر رہے ہیں, جہازوں پہ کشتیوں پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ جو ہے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا. پھر آپ سو گئے, پھر اٹھے, پھر مسکرا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ جناب کیوں مسکراتے ہیں؟ پھر یہی بات فرمائی, میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے دوسری مرتبہ بھی سمندر ہے اور کشتیاں جہاز ہیں اور اس پر میری امت کے لوگ بیٹھے ہیں, جہاد کے لیے جا رہے ہیں, بحری جہاد کے لیے, جیسے بادشاہ تختوں پہ بیٹھے ہوتے. پھر سو گئے, تیسری دفعہ پھر اٹھے اور پھر مسکرائے. پوچھا گیا, پھر یہی بات کی 3 دفعہ, اور تینوں دفعہ صحابیہ نے عرض کی کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے ان میں کرے. میں تو ان میں ہے. 28 ہجری کو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جزیرہ قبرص فتح کرنے کے لیے خلیفہ سے اجازت لے کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحری بیڑا بنایا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلی جنگ کرنے والی جماعت ہو یہ بخشی ہوئی ہے, اور سب سے پہلے یہ جہاد بحری شروع کرنے والے امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. پھر یہ کاتب وحی ہیں, قرآن لکھتے تھے, امین تھے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپس میں رشتے ہیں, جو آپس میں تعلقات ہیں بہت سارے, ان میں کہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی کاتب وحی تھے, یہ بھی کاتب وحی, آپس میں رشتہ دار بھی تھے. جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رشتہ داری ہے, آپس ان کے اتنے تعلقات ہیں اور آپس میں ان کی محبتیں ہیں بہت زیادہ. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, معاویہ رضی اللہ میری بیعت کرو. یہ شام کے امیر آ رہے تھے حضرت عمر فاروق کے دور سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے 10 سال, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے 12 سال. ان دونوں بزرگوں کے دور میں یہ شام کے گورنر امیر تھے. تو خط لکھا کہ میری بیعت کرو. کیوں؟ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کی تھی رضی اللہ. وہ ان خلافتوں کو صحیح مانتے تھے. چیف جسٹس تھے ان کے دور میں, ان کے دست و بازو تھے, ان کے مشیر تھے. جب بھائی فوت ہوا تو اپنی بھاوج کا نکاح ابوبکر صدیق سے کر دیا علی نے رضی اللہ تعالیٰ, اور اپنی سکی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئی تھی, حضرت علی کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ,
حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سکی بہن وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں دے کے لوگوں کی زبانیں بند کر دی کہ میرا داماد ہے، اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے، خلافت آپ کا حق ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے ان پر آپ کا ہوڑ کنٹرول نہیں ہے۔ اور دلیل مدینہ طیبہ دارالخلافہ آپ سے چھڑا کر کوفہ لے گئے ہیں، اس وقت ہم بیعت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دیں۔ پہلے آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں۔ بالکل آپ نے ساری زندگی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا مطالبہ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کی بات صحیح ہے، پہلے میری بیعت کرو، تقویت پہنچاؤ، سارا آپ کا لشکر میرے ساتھ ہو، مل کے ان پہ ہاتھ ڈالتے۔ انہوں نے کہا اس وقت تو مطلب ہے پھر اپنی گردن۔ یہ تھا نقطہ دونوں بزرگوں میں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہ کہتے تھے بیعت پہلے اور یہ کہتے تھے کہ بدلہ پہلے، بس یہ نقطہ تھا۔ ساری زندگی علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تمہارا مطالبہ غلط ہے، ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم خلافت کے دار نہیں، تم ہی ہو۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے رضی اللہ، خلافت علی کا حق ہے رضی اللہ۔ امیر معاویہ بھی اس کو مانتے تھے رضی اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، بڑی شان ہے، لیکن حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علی بہت اونچے ہیں رضی اللہ، لیکن وہ صحابی تو ہیں۔ تو یہ تھی وہ بات۔ اب یہ جو لڑائیاں ہوئیں یہ انہی لوگوں نے کروائی، کیونکہ جب بھی اکٹھے ہوتے تھے تو پہلی بات ہی یہ ہوتی تھی کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں۔ ان کو اپنی موت نظر آتی تھی، رات کی تاریکی میں دو گروہ ہو جاتے، ادھر سے تیر۔ اس وقت بالکل دور سچائی کا تھا، امانت کا، یہ فریب دو یہ تو چیزیں نہیں تھی۔ ادھر دو گروہ ہو جاتے، یہ عثمان رضی اللہ کے قاتل اور یہ سارے، ادھر والے ادھر تیر پھینکتے، ادھر وہ سمجھتے اس لشکر نے حملہ کیا، وہ سمجھ تو لڑائی ہو جاتی۔ اس لیے پوری امت نے، یہ جو دونوں بزرگوں کے درمیان لشکروں میں لڑائی ہوئی، سب کو شہید قرار دیا، سب شہید۔ ایک گروہ نے دوسرے کا مال غنیمت نہیں سمجھا، نہ عورتوں بچوں کو قیدی بنایا، بس اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ وہ چلتی رہی۔ اس کے باوجود ان کی محبتوں میں فرق نہیں آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا مسئلہ، کہتا علی سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مال لگے کہ علی اتنا بڑا عالم ہے، جہاں مسئلہ اس سے پوچھ، مجھے کیا۔ اور ایک دفعہ ایک مسئلہ آیا امیر معاویہ رضی اللہ کے سامنے، انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے علاقے میں تو یہ واقعہ نہیں ہوا، بتا کہاں ہوا ہے۔ نے بتا دیا، امیر معاویہ نے بھیجا، کہتے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں یہ بات۔ یہاں ٹسل نفرت یہودی سوچ نے پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ نقطے پہ یہ محبتیں دیکھیں نا۔ ایک جنگ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھانے لگے جو شہید ہوئے تھے، کہا شامیوں کو بھی لاؤ، شامیوں کو بھی لائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے لوگ، ان کا بھی جنازہ پڑے گا؟ ہاں ان کا بھی پڑھو، ان کا ہمارا رب ایک، ان کا ہمارا رسول ایک، دین ایک۔ اختلاف عثمان کے خون میں ہے رضی اللہ، وہ بھی بری ہم بھی بری، لاؤ میں علی ان کا جنازہ پڑھوں گا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت، سبحان اللہ۔ رومی بادشاہ نے ارادہ کیا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے تو حملہ کر دیں علی پر رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ چلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا سخت خط لکھا جتنا کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا۔ رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنا، سن ہمارا اختلاف اپنی جگہ، اگر تو نے حملہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہلا آدمی ہوگا جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کے نیچے تیرے خلاف لڑے۔ کون بتائے گا یہ باتیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کے آدمیوں نے شہید کیا، وہی جو مبتب کرنے والے انہوں نے شہید کر دیا، تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہو گئی۔
جناب حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ دیکھا، الکوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفاداری نہیں ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے کہا بالکل ٹھیک، جو آپ شرط کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنہوں نے میرے باپ کا اور میرا ساتھ دیا ان کو کچھ نہیں کہو گے۔ کہا ٹھیک۔ اور دوسری بات ہے کہ 1 لاکھ سالانہ دو گے اخراجات کے لیے، میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، حکومت ایسے کرو گے جیسے ابوبکر عمر عثمان نے کی تھی رضی اللہ۔ باپ نے بھی یہی بات کی اور بیٹے نے صحیح سمجھتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہتا نہیں، کوفہ میں آؤ، 41 ہجری مسلمانوں، 41 ہجری، کون بتائے گا یہ باتیں؟ ٹسل نفرت، بغض 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 عداوت۔ اور تم نے چور دروازہ بنایا ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد، اس پہ ہاتھ گئے پہ جھجک اتری ہے، پھر ابوبکر عمر کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ کوفہ میں گئے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باب علی کا ممبر پیش کیا رضی اللہ، 41 ہجری، خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد جناب حسن کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، کہا اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آج سے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ، علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز حسن، تجھے امام المسلمین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہوں اور بیعت کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ، جی بھائی جان آؤ معاویہ کی بیعت کرو رضی اللہ۔ 41 ہجری، اس کو کہا گیا عام الجماع، جماعت کٹی ہوگی۔ 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری امت مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ رہے، اور حسن حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت ان کے ساتھ اطاعت میں تھے۔ امام کو معصوم مانتے ہو تو یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اصل مسئلہ وہی ہے، یہودیوں سے شروع ہوا ہے گروہ، بغض و عداوت نفرت والا۔ ان کو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ صحابہ کرام نے روم ایران فتح کیوں کیے اور اتنی عزت کیوں حاصل کی۔ اصل میں یہ کوڑ ہے، بغض عداوت ہے ان کے دلوں میں، اور امیر معاویہ سے شروع ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ آگے۔ متفقہ خلیفہ مانا پورے 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پوری دنیا کی خشکی آدھے سے زیادہ پر اسلام پھیلا دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ علامہ ابن مبارک بہت بڑے محدث رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں بھی لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بعد میں آیا وہ افضل ہے یا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے آخری درجے کے صحابہ میں سے آخری گروہ میں ہیں، وہ افضل ہے؟ علامہ ابن مبارک محدث ہیں بہت بڑے رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں، عقیدے، نمازیں، تہجد، روزے، حج، عمرے، عدل و انصاف، مثالی حکمران، پہاڑوں جیسی نیکیاں، وہ ساری کی ساری نیکیاں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف، اس کی ناک کے غبار کے برابر نہیں۔ لوگ پتہ نہیں صحابی کو سمجھتے کیا ہیں، لمبی لمبی زبانیں، پلیت اور گندے نٹس قسم کے لوگ بکواس کرتے ہیں۔ آسمان پہ کوئی تھوکے گا تو اس کے منہ پہ آئے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا امیر المومنین معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالی؟ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی نیکیاں ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں، ان کی ساری عمر کی نیکیاں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس 1 سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رسول اللہ کی صحبت میں گزارا۔ صحابی ہونا بہت بڑی بات، خود تو پینے لگا کہ کوئی عیب دے کے ٹٹولے گا، صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ تیرے پلڑے میں کیا آیا سوائے گناہ کے؟ اپنے گناہ گن،
بہت اونچا مقام ہے ان کا بعد والوں سے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. لیکن دشمن تو پھر دشمن ہی ہوتا ہے نا، بغض ہے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کرنے والا مجوسی ابو لولو، بابا شجاع کے نام سے، بابا شجاع بہادر کے نام سے اس کا جشن منایا جاتا ہے. جس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا تھا صحابہ کے دشمنوں کے حلقوں میں، اس کا جشن خوشی منائی جاتی ہے. اسی طرح امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے. اور کور کیا ہے؟ جعفر صادق کے کنڈے رحمت اللہ علیہ، جعفر صادق کے کنڈے رحمت اللہ علیہ. یہ لکھنؤ میں رسم شروع ہوئی جو گاڑ ہے صحابہ کے دشمنوں کا، وہاں شروع ہوئی تھی کہ امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منائی جائے. اور طریقہ کیا نکالا؟ صبح کھاؤ، صبح منہ اندھیرے بندہ پتہ کھانا جو ہے ہمیں سویرے کھاؤ دوبارہ کھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ دیکھتے بھئی آج کتوں حلوہ شروع ہو گیا، ایک ہی دن. غور فکر، اب چوتھی نسل آ گئی ہے، کھانا کھانا ہی مشن ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں پہنچی. دراصل یہ صحابہ کے دشمنوں نے شروع کی تھی بات امیر معاویہ کی وفات کی خوشی. اس کی وجہ 22 رجب جس دن یہ کنڈے کرتے ہیں یا کہتے ہیں، 22 رجب کا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 22 رجب کو، نہ وفات ہوئی. پیسے وفات اور یہ پیدائش کے دن منانے اسلام میں نہیں ہے، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ 22 رجب کو ولادت ہے اور نہ وفات ہے. تو تاریخ میں دیکھو 22 رجب کو امیر المومنین، سب سے بحری بیڑا بنانے والے، مومنوں کے ماموں، کاتب وحی، رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے. اور یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سنی اہل سنت، سنی ٹھیکہ اٹھایا کہ ہم ہی اہل سنت ہیں. جو جان کی بدعتیں کر رہے وہ مولانا سبزام صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب سنت رسول دی مننی نہیں تو اہل سنت سدان دے کی مان ہے، جب قول صحابی دا رد کرنا تو ول جماعت اخوان دے کی مان ہے. میں نہ اکھیوں انی تے نہ نور بری، جس دا ہے نہیں تے چانن دی اہل سنت. ساڈے بندے بھی نے کئی باری مسئلہ پوچھ، ساڈے پنڈ چ ایک مسجد اپنی حدیثاں نہیں ہے 2 اہل سنت والا، میں اہل سنت بھی اسی ہاں. ان اہل البدع والخرافات کہو. دیکھو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور سنت نبی کا طریقہ. تمہیں کس نے کہا کہ ان کو اہل سنت کو؟ میں یہ بتانا، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اور باقاعدہ اہل سنت کا لفظ اپنے آپ نام الاٹ گیا. تو پھر اہل سنت بن کے دکھاؤ نا، پھر سنی بن کے دکھاؤ نا. پھر صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کیوں ملتے ہو؟ اے حلوہ کھانا ہے کھاؤ، لیکن کم از کم غیرت کرو. امیر معاویہ کی وفات کا حلوہ تو نہ کھاؤ، کچھ تو غیرت کرو یار. سنی ہو تو سنی بن کے دکھاؤ. 22 رجب کو تو وفات ہوئی ہے بہت بڑے امیر المومنین اور کمانڈر معاویہ رضی اللہ. تم حلوہ کھا رہے ہو اس کے نام کا، سانو تو پتہ نہیں، تو سوچا سمجھا کرو نا. کھاؤ حلوہ، تجھے کے بغیر نہیں رہ سکتے، کھاؤ، لیکن کم از کم کچھ غیرت تک کرو کہ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کا حلوہ تو نہ کھاؤ. تو بھائی یہ بیوقوف بنا جاتے ہیں. اب 5 تن پاک، دیکھو 5 تن، 5 مانے کیا؟ 5 تن میں نے جسم، 5 تن یعنی 5 جسم پاک. یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا عقیدہ ہے کیا؟ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 جسم پاک ہیں، باقی سارے پلید ہیں معاذ اللہ. یہ عقیدہ ہے جو دشمن ہے صحابہ کرام کے. تو تمہارا عقیدہ ہے سنیو نہیں تو تسی کیوں 5 دن پاک کہتے ہو؟ تو بس کھان پین تے لایا تھے بس پتہ سوچے کہ یہ ہمارا اور تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اگر صحیح تم اہل سنت ہو کہ 1 لاکھ ہیں اوپر جتنے سارے تن پاک، بدر والے سارے تن پاک، عہد والے پاک، خندق والے پاک، حدیبیہ والے پاک، فتح مکہ والے پاک. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ان کو انہوں نے نا بس ایسے اپنے پیچھے لگایا. تو بہت زیادہ یہ شور شرابہ تھا. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اصل میں انہوں نے دروازہ بنایا ہوا، ان پہ تنقید کریں گے، آگے زبانیں کھلیں گی، جھجک اترے گی، تو پھر حضرت ابو بکر اور عمر پر بھی رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو آج ہم مصائب میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں، پوری دنیا کے اندر، یہ فلسطین کے اندر، دوسری جگہوں پہ
مسلمانوں کو یہ تکلیف جو دی جا رہی ہے، یہ سارے علاقے ان لوگوں نے تو لے کے دیے تھے ہمیں، نہ پیچھے ہم گنوا بیٹھے اور دشمن ہم سے لے گئے، اور اب وہ وہاں کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، دین بھی ہم سمجھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، اسی طرح ہم اپنے اندر تقوی پرہیزگاری لائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو ہے کوئی بھی اللہ معاف فرمائے شرک میں مبتلا نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانتے تھے، قبول کرتے تھے۔ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے جماعت سے۔ وہ کہتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم میں سے جماعت سے پیچھے وہ منافق ہوتا تھا، منافق ہم اس کو سمجھتے تھے، یہ اونچے لوگ تھے ایسے۔ تو اللہ میں توفیق دے ہم بھی اسی طرح کریں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کوئی ڈاڑھے نہیں مڈاتا تھا، کسی کے گھر میں بے پردگی نہیں تھی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا اور ان کو جو معیار قرار دیا، تو اس طریقے کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، اور گالی دینا۔ جس میں 4 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ جھوٹ بولنا، قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، شیطان بھی لعنتی اور جھوٹ بولنے والا بھی لعنتی۔ اور ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں، یا اللہ جھوٹوں پہ تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا لعنتی، میرے اوپر بھی تیری لعنت۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو سچی بات کرے نا، صحیح برادری میں، سودے میں، تو ادھر منہ کر کے ہنستے ہیں کہ بیچاری اتنی سمجھ نہیں ہے، اور جو جھوٹ بولے، ادھر چھوڑے، ادھر سے چھوڑے، ایسی چھوڑے، پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے کہنا کیا کرے، دماغ کمال پلے دے جاتا، بے ایمان تھے، تو کہنا دماغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی اور منکر معروف ہو جائے گی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کریں گے۔ اب کیا ہے؟ بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ وعدہ خلافی، پیسے نہیں بنے، بھائی سے ٹائم لو، آگے سے گھورنے کا کیا مطلب؟ 3 مہینے کا وعدہ کیا، 3 سال ہو گئے، منافق ہے یہ۔ اور رسول اللہ فرمایا جس کے بعد پیسے آ گئے اور نہیں دیتا، اپنا سیدھا لگا رہا ہے، وہ ظالم ہے، مت الغنی یہ ظلم آتا ہے تو ڈانٹ دو، کہتے جملہ بڑا جی بنا، دے کے مریں گے، دے کے مریں گے، لہسن دے کے مریں گے۔ عجیب لوگ، اللہ اللہ اللہ، واللہ یہ منافق ہے، منافق۔ اور گالی دینا، آپ کا معاملہ ہے، پنچایت بلاؤ، اسلام نے اجازت دی 4 آدمی اکٹھے کرو، مسجد میں پکڑ سکتے ہو، بخاری شریف میں ہے۔ گالی دینے کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ الحمدللہ، وہیں اتنا پکڑ، آدمی سن کے حیران ہوتا ہے، یہ مجاہد صاحب، مولوی صاحب، تجل گزار صاحب، حاجی صاحب، یہ بھی گالی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ زہریلا بچھو ایسی گالی دیتا ہے، سن کے کانوں سے دھواں نکل جائے۔ منافق ہیں یہ سارے۔ ہم نے اپنی دنیا خود اپنی جہنم بنا رکھی۔ یہ 4 چیزیں دیکھو، خاندان دیکھو، برادری دیکھو، مارکیٹ دیکھو، بازار دیکھو، حکومت دیکھو، میں سارے منافق ہی منافق منافق۔ ڈاکٹر شرافت صاحب ہیں، یہ یوٹیوب پہ آتے ہیں، ان کا ہمارا اکٹھا بیان تھا پچھلے جمعے، تو بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ جرمن میں جا رہا تھا، تو ایک ٹیکسی میں ہم بیٹھے، اور وہ گورا بھی بیٹھا تھا، انڈیا مسلمان ہوا تھا، 9 مسلم تھا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سن سن کے سن، کوئی میں کہتا ہوں 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، آنکھوں میں شرم آیا نہیں، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہا ہے، زبان پہ جھوٹ، گالیاں، غیبت اور حسد، بہت کوڑ، فحشی، ریانی، گندی ننگی تصویریں، بریک ہی نہیں کو لگ رہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ 9 مسلم جو ہوتے ہیں نا، یہ پورا عمل کرتے ہیں، قرآن ان پہ اثر کر۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم ٹیکسی میں جا رہے تھے، تو پمپ میں تیل ڈلوانا تھا، تو اس نے بڑا نوٹ نکالا، جو وہاں کا ہوگا ٹیکسی والے نے، اس نے کہا میرے پاس چین نہیں ہے۔ اس گیا، پھر ادھر گیا، چلو چین کر ہو گیا۔ آگے ایک ہوٹل پہ کھانا کھانا تھا، تو وہاں اس کے پاس پیسے تھے،
تو وہ جو تھا نو مسلم گورا، وہ کہتا ہے اس کو کہ جب وہاں پمپ والے نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس چینج ہے تو آپ نے کہا تھا نہیں، اس وقت آپ کے پاس چینج تھی؟ کہتا تھی۔ تو آپ نے اس کو کہا تھا نا نہیں ہے، تو آپ نے جھوٹ بولا نا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کہتا ہے جب ہم کھانا کھا کے چلنے لگے، کہتا میں نہیں جاؤں گا اس ٹیکسی میں، ہم نے ایک جگہ پہ پہنچنا تھا۔ میں نے کہا ہم کیسے جائیں گے؟ کہتے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا ہم رہ جائیں گے؟ کہتا رہ جائیں۔ میں نے کہا یہ کام نہیں ہوگا؟ کہتا نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، اس پر اب لعنت برسنی ہے، میں اس کے ساتھ کیوں لعنت میں شریک ہوں؟ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، فی فلسطین، وفی الشام، وفی کل الدنیا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔